بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں سے میری عاجزانہ التجا ہے کہ ہم لوگوں اور ہمارے بچوں میں کس حد تک اسلامی تعلیمات پر عمل ہو رہا ہے، اس کو بطور خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اکثر لوگوں میں جو کردار دیکھنے میں آتا ہے وہ ہوتا تو غیر اسلامی، مگر تقریباً سبوں کا نظریہ یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کا کردار تقریباً اسلامی ہی ہے۔ نصیحت کرنے پر بحث و مباحثہ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح لوگ اپنی کم علمی اور شیطانی وسوسہ میں آ جاتے ہیں اور اسلام کی صحیح تعلیمات سے مزید دور ہوتے رہتے ہیں۔ اس طرح پورے معاشرہ میں بگاڑ کی صورت بنی رہتی ہے۔ لہٰذا ہر ایک فرد پر لازم ہے کہ اپنی اور دوسروں کی، خصوصی طور پر اپنے گھر والوں کی ضرور اصلاح کی کوشش کریں، ورنہ دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ قرآن مجید میں ان سب باتوں کی مختلف انداز میں ہدایت کی گئی ہے۔ قرآن شریف کے 18واں پارہ سورہ نور کے آیت نمبر 54 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِیعُوا تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ تم فرماؤ، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، پھر اگر تم منہ پھیرو تو رسول کے ذمہ وہی ہے جو اس پر لازم کیا گیا، اور تم پر وہ ہے جس کا بوجھ تم پر رکھا گیا۔ اگر رسول کی فرما برداری کرو گے راہ پاؤ گے، اور رسول کے ذمہ نہیں مگر صاف پہنچا دینا۔ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان قسمیں کھانے والوں سے فرما دیں کہ تم سچے دل اور سچی نیت سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے منہ پھیرو گے تو اس میں ان کا نہیں بلکہ تمہارا ہی اپنا نقصان ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذمے صرف دین کی تبلیغ اور احکام الہی کو پہنچا دینا ہے، اور جب انہوں نے یہ ذمہ داری اچھی طرح نبھا دی تو وہ اپنے فرض کی ادائیگی سے فارغ ہو چکے۔ اور تمہیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا پابند کیا گیا ہے، لہٰذا تم پر لازم ہے کہ اگر اس سے روگردانی کرو گے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی ناراضی کا ہی سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کرو گے ہدایت پاؤ گے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذمے صرف صاف تبلیغ کر دینا لازم ہے، تمہاری ہدایت ان کی ذمہ داری نہیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت قبولیت کے دروازے کی چابی ہے، اور اطاعت کی فضیلت پر یہ بات تیری رہنمائی کرتی ہے۔ اصحاب کہف کے کتے نے جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اصحاب کہف کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے جنت کا وعدہ فرمایا،
اور جب اطاعت کرنے والوں کی پیروی کرنے کی یہ برکت ہے تو خود اطاعت کرنے والوں کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے؟ اور حضرت امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حمام میں یعنی غسل خانہ میں لوگوں کے درمیان ستر عورت کھولنے کے معاملے میں شرعی حکم کی رعایت کی، یعنی وہاں پردہ کر کے نہانے کا حکم ہے اور آپ نے اس پر عمل کیا، تو ان سے خواب میں کہا گیا شرعی حکم کی رعایت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح طریقے سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ موجودہ حالات میں اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ انفرادی اور گھریلو طور پر بھی لوگوں کو برائی سے اور گناہ کے کام سے روکا جائے، اخلاق کے ساتھ نصیحت کی جائے، ورنہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ ہر برائی کو آدمی نیکی سمجھ کر کرتا رہے گا اور وہی برائی پورے معاشرہ کی تباہی کا سبب بن جائے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص اپنے پڑوسی کے خلاف اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعویٰ کرے گا، یا اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ میرا پڑوسی تھا اور اس نے میرے ساتھ خیانت کی۔ دوسرا شخص جواب میں عرض کرے گا، اے اللہ عز و جل تیرے عزت و جلال کی قسم، میں نے کبھی اس کے مال میں کوئی خیانت نہیں کی اور نہ اس کے اہل میں۔ دعویٰ کرنے والا عرض کرے گا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ اس نے میرے مال اور اہل کے بارے کوئی خیانت نہیں کی، لیکن یہ مجھے گناہوں اور برائیوں میں مبتلا دیکھتا تھا، مگر پھر بھی مجھے سمجھانے کی نصیحت کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل اسی جرم یعنی پڑوسی کی اصلاح کی کوشش نہ کرنے کی سزا میں مدعا علیہ یعنی جس نے پڑوسی کو گناہوں اور برائیوں سے روکنے کی کوشش نہ کی تھی، اس کے لیے دوزخ کا فیصلہ فرما دے گا۔ اب سوچئے کہ پڑوسی تو دور کی بات ہے، ہم خود اپنے گھروں میں برائیوں اور گناہوں کو روکنے سے قاصر ہیں اور بعض اوقات تو ان ہونے والے برائیوں اور گناہوں میں شامل ہو کر اسے فروغ دے رہے ہوتے ہیں۔ خدا را ہوش میں آئیے اور ہرگز ایسا کام نہ کیجئے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑے جائیے۔ اللہ کا خوف دل میں پیدا کیجئے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی پکی محبت اور عشق اپنے اوپر لازم کر کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کو بجا لائیے۔ عشق ختم الانبیاء تیرا اگر سامان ہے، عشق ختم الانبیاء اگر تیرا سامان ہے، زندگی کا ہر سفر تیرے لیے آسان ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔